ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بلا میں مبتلا ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک روز کتاب صحیفہ پشین پڑھتے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی کا بیان لکھا پایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ان حضرات نے خداوند قدس کے کیا کام کیے تھے جو یہ مرتبہ اور بزرگیاں پائیں۔ اسی وقت بارگاہ الہی سے خطاب آیا، اے داؤد علیہ السلام، ان پر میں نے مختلف قسم کی بلائیں نازل کیں اور وہ اس میں ثابت قدم رہے، اسی وجہ سے ان کو مرتبہ بزرگی میری طرف سے عنایت کی گئی۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں درخواست کی کہ اے الہی، تو مجھ کو بھی کسی بلا میں مبتلا کر، انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا اور ثابت قدم رہوں گا تاکہ اس کے صلے میں مجھ کو بزرگی ملے اور میں تیری بارگاہ میں مرتبہ حاصل کروں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ طالوت کی سلطنت ملی اور قوم بھی بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر ہوئے تو مارے خوشی کے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کی قسم اچھی طرح سے عدالت کروں گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا، لیکن یہ کہتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور لفظ کو اپنی زبان سے نہ کہا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے اعتماد پر دعا کی کہ اے پروردگار، تو گناہ گاروں پر رحم فرما، اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک تصور کیا۔ اس بات میں اکثر رویوں نے اختلاف کیا ہے۔ حاصل کلام صرف یہ ہے کہ ایک روز تم پر کوئی بلا نازل ہوگی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کی مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کے مانند اور اس پر ایک رنگ برنگ مثل جواہر کا تھا اور ناخن اور چونچ مثل یاقوت سرخ کے اور اس کی آنکھیں مانند زمرد کے اور پاؤں اس کے فیروزے کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت کا گھر میں تھی اس میں ایک طاق بھی تھا۔ یہ پرندہ اسی طاق میں آ کر بیٹھ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا حسن و لطاف دیکھ کر خواہش کی کہ اس کو اپنے لڑکوں کے واسطے پکڑیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کے لیے تعاقب کیا، پھر وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک بلا خانے میں جا کر بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کے لیے تعاقب کیا، پھر وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک باغ میں جا کر بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پکڑنے کے واسطے وہاں بھی گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد سے عرض کی کہ یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس کا نام بطشہ ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد ایک بلا خانے سے اوپر چڑھ کر چاروں طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے اور اسی باغ میں بطشہ عورت اپنے تالاب میں نہا رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اچانک نظر اس پر جا پڑی، پس اس نے اپنے بالوں سے اپنے تمام بدن کو ڈھانپ لیا اور اپنے دل میں ان کے نہال محبت کو بویا۔ اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بلا خانے سے اتر کر اس کے باغ کے پاس جا کر پوچھا، یہ پرندہ کس کا ہے؟ وہاں کے رہنے والوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بطشہ عورت کا ہے اور جو اس باغ کی مالکہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا شوہر ہے؟ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد کو بتلایا کہ ہاں ایک شخص ہے، چند روز پہلے اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور اس کا نام اوریا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلایا اور بہت ہی پیار اور محبت سے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ، اور بہت روپیہ پیسہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو تیار کیا اور اچھی طرح سے اس کو خوش کر دیا۔ وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور پھر فتح بھی پائی۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ اس کا نام ناتکا تھا، وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور درجہ شہادت پایا۔ اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے روانہ کیا تھا اس ملک کو فتح کر کے اور بہت سارا مال و غنیمت واپس لا کر لوٹا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی شہادت سن کر ایک برس تعزیت کی اور اس کے بعد اس بطشہ عورت کو نکاح میں لائے۔ اس کے علاوہ 99 بیویاں ان کی اور تھیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بطشہ سے نکاح کر لیا تو پوری 100 بیویاں ہو گئیں۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بطشہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے تو اتفاقیاً 2 شخص اجنبی اس محراب کی دیوار کو توڑ کر اندر آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام چونک پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، مت ڈرو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو دعویٰ کرنے والوں کی؟ جب وہ دیوار کو توڑ کر اندر آئے، تیری عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام گھبرائے اور ان سے بولے کہ تم مت گھبراؤ،
ہم تو دو جھگڑنے والے ہیں اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان انصاف کا، اور زیادہ دیر مت کرو اور ہم کو سیدھی راہ بھی بتا دو۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنا احوال بیان کرو۔ پس کہا اس نے فریاد کی حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ یہ جو ہے یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تم اپنی دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس بات میں مجھ سے زبردستی بھی کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے اس کے مخالف شخص سے کہا کیوں جی، یہ جو کہتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ وہ بولا سچ کہتا ہے۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں فرشتوں جو کہ انسان بن کر آئے تھے ہنس کر کہا اے داؤد، باوجود تیری 99 بیویوں کے اوریا کی بیوی سے حرص کی غرض سے نکاح کیا اور پوری 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے۔ یہ در حقیقت ایک مقدمے کی صورت میں پیش کر کے جو ہم آئے ہیں تمہارے پاس، یعنی دمبی کا معاملہ لے کر، یہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ یہ واقعات جامعۃ التاریخ میں مذکور ہیں اور قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں اوریا ایک شخص تھا اور ایک عورت سے اس کے نکاح کا پیغام تھا۔ بہت ممکن تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے، لیکن اس عورت کے وارثوں کو اوریا سے کچھ خلش تھی، اس واسطے اس عورت کا نکاح اوریا سے نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حالانکہ ان کی 99 بیویاں موجود تھیں۔ اگرچہ یہ خلاف شرع ہے کہ شاید کوئی اس میں شک و شبہ کرے، یہ چیز بھی شان پیغمبری میں درست نہیں ہے۔ یہ در حقیقت جانچ تھی جو ان دو فرشتوں کے ذریعے سے کرائی گئی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادم ہوئے، اور اس واقعے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں فرشتے اپنی دمبی کا معاملہ لے کر ہم کو نصیحت کرنے آئے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے جملہ تقصیر و خطا سے معترف ہو کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور 40 روز تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے، اور نہ اچھی طرح کھاتے تھے اور نہ ہی اچھی طرح کوئی چیز پیتے تھے، اور شب و روز رویا کرتے تھے، اور جس جگہ پر وہ سجدہ ریز ہوئے تھے ان کے آنسوؤں سے اس کرب و جوار میں گھاس پیدا ہو گئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اونچی ہو گئی۔ تب بارگاہ الہی سے ندا آئی اے داؤد، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور میں نے تیری جملہ تقصیرات کو معاف فرمایا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور پھر ایک ایسی آہ ماری کہ اس کی آہ سے سب گھاس جو ان کے چاروں طرف تھی جل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خیال کیا ہم نے اس کو جانچا، اور پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے، اور پھر گر پڑا جھک کر سجدے میں اور رجوع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف، پس ہم نے معاف کیا اس کو وہ کام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر فرمایا اے داؤد، اوریا کی قبر پر جا کر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مانگ تاکہ کل قیامت میں وہ تم سے مواخذہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جبرائیل کی اس بات کو سن کر اس کی قبر پر جا کر پکارا، اور اوریا تیسری دفعہ اس نے جواب دیا کہ تم کون ہو جو بار بار مجھ کو پکارتے ہو اور مجھے نیند سے جگا دیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں داؤد ہوں۔ وہ بولا اے خلیفہ خدا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے تو مجھ کو جہاد میں بھیجا تھا، میں وہاں جا کر شہید ہو گیا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے مجھ کو بہشت میں جگہ دی ہے اور اب آرام سے ہوں، اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ سب میں نے معاف کیا۔ بس داؤد علیہ السلام نے اس سے خوش ہو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا اے داؤد، اللہ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر تم کو اوریا کے پاس جا کر کہو کہ تم نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجا تھا محض اپنے نفس کی خواہش سے، اور وہاں جا کر شہید ہو گیا۔ میں نے بادشاہ سے نکاح کیا، یہ تقصیر مجھ سے ہوئی، تم مجھ کو معاف کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی قبر پر جا کر پکارا۔ اس نے جواب دیا اے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر کیوں مجھ کو پکارتے ہیں؟ اپنا احوال کہو۔ انہوں نے بادشاہ اس کی عورت کی حقیقت سب بیان کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ اوریا نے اس کا جواب کچھ نہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت گرویدہ ہوئے اور رو کر کہا کہ اے اوریا، میری تقصیر معاف کر دے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تب اس نے کہا کہ اے حضرت داؤد، مت رو، اس بارے میں تم کو معاف نہ کروں گا جو تم نے کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام رو کر معافی مانگی، پھر بھی اس نے معاف نہ کیا۔ تب درگاہ الہی سے ندا آئی اے داؤد مت روئے، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ حضرت داؤد نے عرض کی یا الہی، اوریا مجھ کو معاف نہیں کرتا۔ تب حکم ہوا اے داؤد علیہ السلام، حشر کے دن اس کے لیے ایک کسرہ یاقوت سرخ بناؤں گا، اور بہت ساری حوریں بہشت کی رہیں گی اس میں، اور اوریا کو ان پر عاشق کر دوں گا، تب اس کے بدلے میں وہ تم کو معاف کر دے گا۔
روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بحشت میں ایک مکان پرتکلف جو حراس سے بنا اور اس کو دکھایا اور پھر اس سے فرمایا کہ حضرت داؤد کو معاف کرو تو یہ کسرائے بحشت دوں گا، اور اس وقت وہ کثر اور حوریں دیکھ کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا، اے داؤد، میں نے تمہاری خطا معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو کر اپنے گھر آئے۔ ایک دن بنی اسرائیل جمع ہو کر کہنے لگے، اے نبی اللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگ آپ کو تقریباً 40 روز سے دیکھتے ہیں، آپ نہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور غم میں دیدہ ہو کر ہر وقت رہتے ہیں۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صاحبو، اللہ نے مجھ کو خلیفہ کیا اور تم پر نبی بنا کر بھیجا۔ مجھ کو منع فرمایا تھا کہ دیکھو تم نفس امارہ کے پیچھے مت پڑنا ورنہ خراب ہو جاؤ گے، بس میں نے اس بات کا خیال نہ کیا اور بھول گیا، اور اسی بھول میں میں نے امارہ کی پیروی کی تھی، اور یعنی کہ ایک شخص جس کا نام اوریا تھا، میں نے مال و دولت دے کر جہاد میں بھیجا اور وہاں وہ شہید ہو گیا، اور میری تمنا تھی کہ وہ شہید ہو اور اس کی عورت سے میں نکاح کروں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، یعنی اس کی چھوڑی ہوئی بیوی سے میں نے نکاح کر لیا۔ اسی پاداش میں اللہ کریم نے مجھ کو چند روز تک اسی بلا میں مبتلا کیا، اور اب اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے نجات بخشی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس خطا کی وجہ سے تقریباً 30 برس تک روئے، اور اس کثرت سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے کہ کپڑے تر ہو جاتے تھے۔ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ماننے والے عبد بھی تقریباً 4000 کے لگ بھگ تھے، وہ بھی رویا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کی اولاد سے ہیں، وہ اپنے والد کی آنکھوں سے آنسو پونچھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت حسن بصرہ سے یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد اپنے گناہ معاف ہونے کے بعد بھی انتہائی انکساری کی وجہ سے اپنی روٹی پر نمک چھڑک کر کھاتے تھے، اور پھر بھی یہ ہر وقت آنسو بہاتے رہتے تھے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی خوراک ہے صاحب تقصیر کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا حال تقریباً 70 برس تک یہی رہا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس میں جا کر زمین پر سر رکھ کر رو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب باری تعالیٰ سے مرثدہ لے کر آئے اور کہنے لگے، بس ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام، اور اس کا ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ حضرت داؤد ایک دن بیت المقدس کے منبر پر چڑھ کر شکر خدا بجا لائے اور زبور پڑھ کر عرض کی، اے الہی، توبہ تو نے میری قبول فرمائی۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تمہاری توبہ میں نے قبول کی۔ پھر اسی وقت عرض کی کہ اے رب، میں ڈرتا ہوں خطا اپنی بھول نہ جاؤں، تو میرے بدن پر ایک نشان خطا کا رکھ دے تاکہ میں اس گناہ سے اپنے تئیں نہ بھولوں اور مجھے نشان دیکھنے سے یاد رہے۔ تب ان کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی داہنی ہتھیلی پر ایک نشان اس گناہ کا جو مذکور رکھ دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اس پر نگاہ رکھتے تھے اور اپنی خطائے ماضی کو نہ بھولتے تھے، اور بار بار استغفار پڑھتے تھے اور منبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھتے تھے، اور اس ہاتھ کو جس پر وہ گناہ کا نشان تھا سب کو دکھاتے تھے، اور خود اس کو دیکھ کر بہت افسوس کیا کرتے تھے، اور کبھی زارو کتار روتے بھی تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور کبھی عدل و انصاف کے تحت پر بیٹھتے تھے، اور اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی بلا سے آزمائش کے بعد بزرگی اللہ تعالیٰ حاصل ہوئی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ اسلامک انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔